کیا سنائیں گے۔ بادشاہ کو غلام کی بیوی پسند آ گئی تو اس نے اپنے غلام کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک حسین عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندھی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ تو باندھی نے کہا کہ یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز خط لے کر گھر واپس آ گیا اور خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کیا۔ رات اپنے گھر میں گزاری اور صبح کو روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور دھیرے سے پھر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ غلام کی بیوی نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی حیران ہو کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی ہی بھوک لگی ہو لیکن وہ تو مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا، اور اے بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں پر بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس اپنے محل آ گیا، لیکن اپنے چپل وہی بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپلوں پر پڑ گئی، جو بادشاہ اسی کے گھر میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر خط لے کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور اپنے سفر کی اور چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے قیمتی کپڑے خریدے، عورتوں کی کچھ چیزیں خریدی اور کچھ تحفے خرید لیے اور اپنے گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو سلام کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہے۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بیوی کے والدین اور بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود نہ بیوی کا حال پوچھا اور نہ اسے واپس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور پوچھا، فیروز آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے قاضی صاحب سے کہا، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے واپس کر دیا۔
قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اسی لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر پلٹ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں وہ نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی صاحب کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پیارے دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔